السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اور 20 جون تک اور 19 جون تک جو بھی واقعات ہوئے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں کور کیے ہیں۔ 21 جون کو اسرائیل نے پھر ایران پر اٹیک کیے اور ایران نے بھی اسرائیل پر اٹیک کیے۔ ایران نے بلسٹک میزائلز اور سرفیس ٹو سرفیس جو میزائلز ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سرفیس ٹو سرفیس وہ میزائلز ہوتے ہیں جو کہ بیٹری سے چلتے ہیں، یعنی کہ زمین پر بیٹری ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ اوپر جا کے ایک ریڈار میں جا کے اپنے آرک میں گھوم کر پھر اپنے طرف جاتے ہیں۔ وہ سرفیس ٹو سرفیس بلسٹک میزائل وہ پھینکتی ہے بیٹری، اور دوسرے بھی وہاں بھی نشانہ بنایا گیا ان کو بھی، اور جو IRGC کی فیکٹریز تھی، وہ کمانڈر کے دفاتر تھے، ان سب میں ان کو نشانہ بنایا گیا ان حملوں میں بھی، اور ایران کا جو ہے کافی جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایران نے اسرائیل کا کیا نقصان کیا تو وہ بہت کم ہے۔ ایک اور بھی چیز کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے ایران کی اسرائیل نے زیادہ کی ہے، وہ 700 کے قریب جو ہیں وہ اسرائیل نے ہلاکتیں ہوئی ہیں یا شہید ہوئے ہیں ایران کی طرف سے۔ اور اگر اسرائیل جو ایران کے اٹیک کے مقابلے میں اسرائیل کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ 30 سے 50 تک بتائے جاتے ہیں۔ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 50 تک بتائی جاتی ہے۔ ان کمپیریزن اسرائیل کے ایران کی ہلاکتیں جو زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایران کا حملہ دیکھا جائے کس کو، تو ایران جو ہے وہ بلسٹک میزائل کے ساتھ حملے کرتا رہا ہے، لیکن بہت کم جو ہے وہ نقصان ہوا۔ 90% جو میزائل کے حملے جو ہیں وہ اسرائیل نے روک لیے تھے، اگر حقائق کی طرف سے دیکھا جائے، فیکٹ اینڈ فگر کو دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے علاوہ جو باقی 22 جون کو جو واقعہ پیش آیا وہ بہت مشہور واقعہ آیا، وہ یہ تھا کہ B-2 بومبر لے کر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور 3 جو ایٹمی تنصیبات تھیں، نتنز، اصفہان اور فردو، ان تینوں میں کافی ہیوی جو قسم کے جو بومب ہوتے ہیں جو صرف B-2 لے کر آ سکتا ہے، ان کو لے کر ان کی ایٹمی تنصیبات جو میں نے نام بتائے ہیں ان پہ اٹیک کیا۔ اور امریکہ کے مطابق انہوں نے جو اپنے مطابق جو تھی ان کی ایٹمی تنصیبات وہ ختم کر دی ہیں، 60-70% جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، آج کے تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایران کے مطابق دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کور کر لیا تھا، پہلے ہی ان کو دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد 24 کو ایران نے پھر رات کو جو ہے اٹیک کیا ان کی جو امریکہ کے جو ایئر بیس ہے وہاں پہ انہوں نے بلسٹک میزائل جو ہے وہاں پہ داغے، اور جو قطر کا الحدید ایئر بیس ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ کافی جو ہے انہوں نے میزائل داغے، لیکن وہاں پہ ان میزائلز کو اپنی جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی وجہ سے روک لیا گیا۔ ان کمپیریزن اگر جو ان کا مقصد تھا امریکہ اور اسرائیل کا، اپنے وہ بیانیے بھی جو پہلے دے چکے تھے جو دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنے جو مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جو ایران کا ایٹمی تھا، اگر دیکھا جائے ان کی تنصیبات تھی، ان کو ختم کرنے میں کم سے کم اتنا عرصہ انہوں نے، اگر جو بتایا جا رہا ہے اتنا عرصہ اب ایران کو لگے گا کہ وہ 2 سال تک جو ان کی بیک فٹ میں چلا گیا۔ تو ان تناظر اگر جو ان کے مقاصد تھے وہ اسرائیل اور امریکہ نے پورے کر لی۔ مسلم دنیا ایران کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہوئی، صرف بیان کی حد تک، اور ہنگامی اجلاس ہو رہے تھے اور جسٹ مذمت کر رہے تھے، لیکن ادھر اگر دیکھا جائے تو امریکہ، اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ یا یورپین یونین سارا جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے مالی بھی اور عسکری بھی جو ہے وہ سپورٹ دی بھی اور دینا شروع کر بھی دی تھی۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔